بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لالچی مکھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چیونٹی جو کہ دانے جمع کرنے کے لیے ایک رستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چتا ایک پتھر کے اوپر لگا تھا۔ چیونٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کر چتے تک رسائی حاصل کرے، مگر ناکام رہی، کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے تھے اور وہ گر کر پڑتی تھی۔ شہد کے لالچ نے اس سے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی، اے لوگوں، مجھے شہد کی طلب ہے۔ اگر کوئی جوان مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اس سے معاوضہ طور پر ایک جوں پیش کروں گی۔ ایک پردار چیونٹی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے چیونٹی کی آواز سنی اور اس سے تنبیہ کرنے لگی، دیکھو، ایسا نہ ہو کہ چھتے کی طرف چل دو، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ چیونٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پردار بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنگ ہیں۔ چیونٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ پردار بولی، شہد چپکاؤ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چیونٹی بولی، اگر یوں نہیں ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی شہد نہ کھا پاتا۔ پردار بولی، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑ دو۔ میں پردار ہوں، سال خوردہ ہوں اور تجربہ رکھتی ہوں۔ چھتی کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ چیونٹی بولی، اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا کرنے سے قاصر ہو تو زیادہ جوش نہ کھاؤ، مجھے کسی سرپرست کی ضرورت نہیں، اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں باتا۔ پردار بولی، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن اس میں کوئی بلائی نظر نہیں آتی، اور جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں معاونت نہیں کرتی۔ چیونٹی بولی، خواہ مخواہ خود کو خستہ نہ کرو، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی۔ پردار نے اپنے راہ لی اور چیونٹی نے دوبارہ آواز لگائی، کوئی ہے جوان مرد کہ مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جو مچا سے وصول کر لے۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، بیچاری چیونٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے اور تمہیں اس کا حق ہے، میں تمہاری آرزو بر لاتی ہوں۔ چیونٹی بولی، اللہ برکت دے، خدا تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں کہتے ہیں خیرخواہ جانور۔ مکھی نے چیونٹی کو زمین سے اٹھایا اور اسی چھتی کے قریب بٹھا کر خود اڑ گئی۔ چیونٹی حد درجہ مسرور تھی، کہنے لگی، واہ واہ، کیسی سعادت ہے، کیسا چھتا ہے، کیسی اچھی بو ہے، کیسا عمدہ شہد ہے، کیا مزہ ہے اس میں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چیونٹیاں کس قدر بدقسمت ہیں کہ گندم اور جو جمع کرتی رہتی ہے اور کس وقت بھی ان کا رخ شہد کے چھتے کی جانب نہیں ہوتا۔ چیونٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی، اور اچانک اس سے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا۔ جب چیونٹی کو بڑا شہد سے کام وائیں حوض میں شہد کے پاؤں ہوتے ہوئے لت پت اس کے پڑ گیا، سست تڑپنے سے جو اس کا پیون دست و پاک کرنے سخت ہوا، اور ابھی بند اس نے اپنی نجات کے لیے جس قدر کوشش کی بے نتیجہ رہی، تب اس نے فریاد کی، عجب طرح پکڑی گئی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی۔ اے لوگوں، مجھے نجات دلاؤ، کوئی جوان مرد جو مجھے دلاؤ ہے،
کوئی جوان مرد مجھے اس چھتے سے باہر نکال لائے اور میں اس سے 2 جوں انعام میں پیش کروں۔ پیشکش پہلی تھی 1 جوں کی، سو اب 2 کی ہے۔ اس جنم سے نکلنے کی یہی سوجی ہے۔ اس وقت پردار چونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر پردار کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا۔ پھر بولی، میں تمہیں سرزنش نہیں کرنا چاہتی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا، گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکی سے مدد نہ مانگنا۔ مکی چیونٹی کے ہمدرد نہیں اور اس کے لیے چیونٹی کا خیرخواہ ہونا ممکن بھی کہاں ہے۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔